مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہر روز ہمیں ٹائم دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اور خدا کے کلام کے لیے جو شہریت انہوں نے بخشی ہے، اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے کہ پس شہریت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنے تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرائیں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے محتاط نہ رہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ پریز دی لارڈ۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں فرزند ہونے کا حق بخشا۔ شرط یہی ہے کہ جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو لیتے ہیں، خدا کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ جب ہم خدا کے حکموں کو مانتے ہیں، جب ہم نے بپتسمہ لیا، جب ہم نے خدا کے زندہ کلام کو، جو خوشخبری کا کلام سنا، اس پر عمل کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ نجات پائی، اور پھر ہمارے خدا کے مہر لگ گئی۔ آج ہم خدا کے فرزند ہیں، آج ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح آج کے زندہ کلام کے لیے ہم دیکھیں گے افسیوں 6 باب اس کی 10 آیات میں یوں لکھا ہے، غرض خداون میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ جس طرح ہم کلام پڑھتے ہیں، جس طرح ہم کلام کو ریسیو کرتے ہیں، جیسے ہم نے کل دیکھا تھا کہ جہاں کے ہم شکل نہیں بننا بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے رہنا۔ جس طرح ہم ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں، اسی طرح میں مانتی ہوں کہ جو ہمارے بڑے بوڑھے ایکسپیرینس کے ساتھ ہمیں اچھی چیزیں سکھانا چاہتے ہیں، جو ہماری عمر کے لیے آگے بڑھ کر، اور کلام سے بھی اگر وہ ہمیں سکھاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہے، کیونکہ وہ تھرو گئے ہیں، اور ہر انسان جب کسی چیز کے تھرو جاتا ہے تو وہ اپنا ایکسپیرینس ضرور بیان کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب سیکھ لیا جائے۔ یہ سب بڑوں کا کام ہے، اور بڑے ہمیشہ اس بات کو اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں بھرتے ہیں۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جب خدا کا کلام لیتے ہیں، خدا کے سارے ہتھیاروں کو پہن لیتے ہیں۔ خدا نے ہی تو کہا کہ سارے ہتھیار پہننے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم افسیوں 6 باب اس کی 10-11 میں دیکھیں کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ کہ ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے، اور خدا نے جو ہمیں اختیار دیے گئے ہیں، ہم نے ان سارے اختیاروں کو لے لینا ہے تاکہ ہم پورے طور پر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر ہم دیکھیں افسیوں 1 باب 19 میں ہے کہ اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق جو خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ خدا نے اختیار دیا ہے، وہ کہتا ہے سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے تم، اور دشمن کی قدرت پہ کیا کرو گے؟ غالب آ جاؤ گے۔ اور واقعی ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، اور وہ سب کچھ کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں رومیو 8 باب 28-29 میں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، ان کے لیے جو خدا کے ارادوں کے موافق بلائے گئے ہوں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا اس کے بیٹوں کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹے ٹھہرائیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں کیا خدا کا حکم کیا کہہ رہا ہے، خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے مانند ہوں، اس کے ہم شکل بنے، اس کے پاک قدموں پہ چلے، جو خداوند نے ہمیں چل کر سکھایا ہے کہ اس طرح چلنا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس میں چلتے رہیں گے، اس کے نام کو جلال دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، جس طرح خداوند نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے، تو خدا کی مرضی کو پورا کر کے ہمارا خداوند یسوع چلے گئے۔ آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے کہ ہم نے ان سارے ہتھیاروں کو پہن لینا ہے۔ وقت بہت برا آنے والا ہے، جو کلام نے بتایا گیا کہ نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا۔ ہم نے برے وقت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہے
تاکہ وہ اس برے وقتوں میں مقابلہ کر سکے، نہ کہ صرف دروازوں میں بند کر کے اسکول نہ بھیجیں، اپنے گھروں میں رکھیں اور ڈریں کہ نہیں جی باہر کا ماحول خراب کرے گا۔ آپ کب تک کہاں تک بچوں کو بند کریں گے، کہاں سے کھڑکیوں کو بند کریں گے؟ وہ آنے والا اندر آ جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے، وہ آتا ہے چرانے، مارنے اور پھاڑنے کے لیے۔ سوری ٹو سے بٹ حقیقت یہی ہے، ہم نے بچوں کو پورے ہتھیار دکھانے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو کلام دینا ہے کہ یہی کلام ہماری حفاظت کرے گا، یہی کلام ہمیں چھڑائے گا، یہی کلام ہمارے ساتھ ساتھ، یعنی ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح رومیو 8:14-17 میں، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کے ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کے پکارے۔ اور جب ہم اسے ابا باپ کہہ کے پکار لیتے ہیں نا تو اس کی حضوری آ جاتی، اس کی معموری آ جاتی ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے نا جب تو مجھے پکارے گی۔ جب ہم اسے ابا باپ کہہ کے پکاریں گے، جو اختیار دیا گیا ہے ہمیں، ان ہتھیاروں کو ہم نے، ان اختیاروں کو اب کیا ہے، وقت ہے استعمال کرنا ہے۔ پڑھے زنگ لگ رہا، کلام سنا ہے، پڑھا ہی رہتا ہے، کوئی پڑھتا نہیں۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ کلام تو خدا ہے۔ جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے باتیں کرتا ہے۔ کون بیٹا یا بیٹی کہے گی کہ میرا باپ مجھ سے بات نہ کرے؟ کیا ہمارے دنیاوی ماں باپ ہم سے بات نہیں کرتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا؟ اسی طرح ہمارا آسمانی باپ اگر ہم سے بات نہ کرے، کیا ہم جی سکتے ہیں؟ کیا ہم رہ سکتے ہیں؟ لیکن شرط یہی ہے کہ جب ہم اس میں چلتے ہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ وہی ہمارا پالن ہارا ہے، وہی ہمارا خدا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ اور روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم وارث۔ بشرط یہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ آمین۔ ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، ہمیں نہ دائیں دیکھنا ہے نہ ہمیں بائیں دیکھنا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جب ہم کمزور ہوتے ہیں نا تو وہی ہمیں اپنے زور سے، وہی ہمیں اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم رومیو 4:20 دیکھیں، اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدوں میں شک کریں۔ ہمیں شک نہیں کرنا، کیونکہ اس نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا جو وہ پورا نہیں کر سکتا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کیجیے، خدا کے نام کو پکارے اور اس کو کامل ایمان کے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرنے میں قادر رہے۔ جب ہم ایمان رکھیں گے، شک نہیں کریں گے، تو وہ ضرور ہے کہ کرے گا۔ ہمیں صرف ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ پس اے میرے فرزندو، تم اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بنو۔ آج بننے کا وقت ہے، مضبوط ہونے کا وقت ہے، آج کھڑے ہونے کا وقت ہے، تاکہ خدا کی قدرت، خدا کی قوت ہم سب میں کام کرے۔ پریز دا لارڈ۔ جس سے سب چیزیں مل کر ہم اس کی تابع داری کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے نام کو جلال مل سکے۔ ہم چاہے کتنے بھی کمزور ہوتے ہیں نا، ہمارا خدا ہمیں اپنے زور سے بھرتا ہے۔ اگر ہم عیسائیٰ 29:40 میں دیکھیں، وہ تھکے ہوئوں کو زور بخشتا ہے اور ناتوانوں کو توانائی سے بھر دیتا ہے۔ چاہے ہم کتنے بھی مشکل میں ہوں، چاہے ہم تکلیفوں میں ہوں، لیکن ہمارا خدا ہمیں اپنے زور سے اور اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں، افسیوں 6 اس کی 14-13 میں ہے کہ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے وقت میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پریز دا لارڈ۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کے اور راست بازی کا بکڑ لگا کر اور نجات کا خول روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ یہ کلام جب ہم لیں گے تو ہی ہمارے پاس تلوار ہوگی نا۔ اگر ہم کلام پڑھتے نہیں، ہم کلام سنتے بھی نہیں، کہتے ہیں جی ٹائم ہی نہیں ملتا،
لیکن جب ہم اس کلام کو لیں گے تو ہی خدا کا یہ کلام میرے اور آپ کے اور ہماری نسلوں میں کام کرے گا۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہیں اور اس غرض سے جاگتے رہو اور سب مقدسین کے واسطے بلا ناگے دعا کیا کرو۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم نے اپنی فکریں کس کو دینی ہے؟ خدا پر، اور اپنی ساری فکریں کیا کرنی ہے؟ خدا پہ چھوڑ دیں۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواست دعا اور منت کے واسطے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے خیالوں میں مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ آمین۔ ہمیں صرف وہی کہنا ہے، وہی کرنا ہے جو خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ غرض جو فخر کرے وہ خداور پر فخر کرے، کیونکہ میرا اور آپ کا فخر کون ہے؟ میرا خدا ہے۔ ہم نے اپنے باپ پہ فخر کرنا ہے کیونکہ ہم اس میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ جب وہ ہم میں ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ خدا باپ، ہم اس کلام کو سب کے لیے لیتے ہیں کہ خدا کا کلام غرض اس کی قدرت کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ ہم نے ڈرنا نہیں، نہ خوف کھانا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ خدا باپ، میں سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں تاکہ ہم سب ایمان رکھیں کہ کہیں بھی ہم کمزور ہو نہیں سکتے، کیونکہ جس نے ہمیں بنایا وہ ہمارا زور بن جاتا ہے، وہ ہمیں طاقت دیتا ہے۔ اگر دنیاوی طور پر بھی کہیں بیٹے بیٹیاں کمزور ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آسمانی مالک جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہی ہمیں سنبھالتا ہے۔ وہ اس کا وعدہ ہے، میں ہی تجھے چھڑاؤں گا اور بچاؤں گا۔ ہر طرح سے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ خدا باپ، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا باپ سب اس کلام کو لے لیں تاکہ خدا کا کلام ہر زندگی میں، ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر نسل میں جائے۔ خدا باپ سب کو برکت دے تاکہ کلام کو لے لیں، تاکہ برے وقت میں مقابلہ کر سکیں۔ باپ جی، آج وقت ہے، کیونکہ کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ بہت برا وقت آنے والا ہے۔ اے باپ، ہم اپنے لیے، اپنی کلیسیاں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، سب کے لیے اس کلام کو مانگتے ہیں کہ سب مل کر ان ہتھیاروں کو پہن لے تاکہ مقابلہ کر سکے۔ خدا باپ سب کو برکت دے۔ باپ سب کے ساتھ ہو۔ باپ جی، سب کی حفاظت کرے۔ ہم سب کا بوجھ آپ کی حضوری میں رکھ کر آپ کا ہلکا جوا لے جاتے ہیں جو ملائم ہے۔ خداوند سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے۔ باپ جی، اسی نام سے خدا باپ جی تمام بیماروں کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع شافی ہے اور وہی شفا دینے والا خدا ہے۔ باپ جی، سب کو ساتھ ہو، سب کو برکت دے، سب کی خداوند جی شفا کے لیے جو درخواست کی ہے اس کو قبول کریں، اور ہر جان خدا باپ جی آپ کا شکر کرے۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔